بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعل هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. قبل صد احترام معزز و محترم سامعین، سیرت پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کل پہلا دن تھا. ہم نے عرب کے اس وقت کے مذہبی حالات، سیاسی حالات اور اس کی جو جغرافیائی جو تقسیم کار اور حدود اربع ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مبعوث ہوئے اس علاقے کے احوال کیا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے اس کو محققین نے تین طرح سے تقسیم کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جناب عدنان تک اور عدنان سے لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام تک اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک. یہ جو پہلا حصہ ہے، یہ حصہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جاتا تھا یا میرے انصاب جو تھے اس کو پڑھتے تھے یا آپ خود پڑھتے تھے تو عدنان تک جا کے آپ رک جاتے تھے اور اس کے بعد کے حصے کے بارے میں آپ نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جناب عدنان تک تقریباً 21 پشتیں بنتی ہیں. دنیا کی وہ دستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا پورا سلسلہ نسب محفوظ ہے آدم علیہ السلام. کچھ محققین نے درمیان کی روایات جن کے بارے میں کہ خاموشی اختیار کی گئی ہے ان کو ضعف کے درجے میں گنا ہے، اور اس لحاظ سے کہ چونکہ ان کا تعلق عبادات اور فرائض کے ساتھ نہیں ہے، معلومات کی حد تک ہے، تو ان کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ان کا نام ہے ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ان کا اصل نام عمر تھا. یہ ایک تجارتی سفر میں شام جا رہے تھے تو یثرب جو آج کل مدینہ منورہ ہے اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ النبی کہلایا جانے لگا. یہ بنیادی طور پہ شام اور مکہ کے راستے پہ ایک پڑاؤ تھا. تجارتی قافلے وہاں رکتے تھے، وہاں سے کھجوریں بھی خریدتے تھے، آرام بھی کرتے تھے. تو جناب ہاشم تجارتی سفر کے لیے شام جا رہے تھے. انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور بنو نجار کی سلمہ بنت عمر نامی خاتون سے انہوں نے شادی کی، نکاح کر دیا. کچھ عرصہ وہاں قیام کیا. اسی قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں جو ہے وہ امید لگا دی اور یہ خود آپ نے تجارتی سفر میں شام چلے گئے. اس زمانے میں شام الگ ملک نہیں تھا، شام ہی کے اندر فلسطین بھی تھا، شام ہی کے تحت حلب بھی تھا، اور شام ہی کے تحت کچھ اڑوس پڑوس کے آج کل جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی اس پورے علاقے میں تھے. تو جناب ہاشم جو تھے وہ فلسطین جا کے غزہ کے مقام پہ فوت ہو گئے
اور وہیں ان کی تدفین ہو گئی۔ اور پھر یہاں مکہ میں بھی انہوں نے اپنا اثر و رسوخ اچھا قائم کیا تھا۔ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا، تو انہوں نے حاجیوں کے لیے خدمت کا ایک منفرد طریقہ یہ بنایا کہ شوربے کے اندر روٹی جو ہے وہ توڑ کے ڈالتے تھے اور اس کو سرید کہا جاتا تھا، یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے دور میں اہل مکہ کے لیے 2 تجارتی سفر جو ہے باقاعدہ طے کیے، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں یہ ٹھنڈے علاقے روم کی طرف چلے جاتے تھے، اور سردیوں میں یہ فلسطین کے جو ہے سفر، شام کے سفر، تجارتی سفر کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی ایک منظم اور مضبوط آدمی تھے۔ پھر اسی طرح سے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور ان کے بالوں میں سفیدی تھی، اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ شیبہ رکھا گیا۔ مکہ میں جب خبر پہنچی کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بھائی مناف جو تھے وہ ان کی جگہ پہ سردار بن گئے مکہ کے۔ لیکن 10-12 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے جو بھائی ہاشم وہاں گئے تھے، ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش بھی ہوئی، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ 10-12 سال بعد جا کے جناب مناف کو کسی نے بتایا کہ اس طرح جو ہے نا آپ کا بھائی جو ہے وہ یثرب آئے تھے اور وہاں ان کی شادی انہوں نے کی تھی، وہ فلاں خاتون ہے، آج بھی زندہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اس کا نام شیبہ ہے، تو اس لیے جو ہے آپ ایسا کریں کہ اس کو لے آئیں۔ تو یہ وہاں گئے لینے کے لیے۔ مناف نے ان کا نام مطلب تھا، جو ہاشم کے بھائی تھے ان کا نام مطلب تھا، یہ لینے کے لیے وہاں گئے۔ ان کی ماں نے پہلے تو انکار کیا کہ میں کیسے بھیجوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں ان کا والد مکہ کا سردار تھا، اس کی حکومت کے یہ وارث ہیں، پھر محترم گھر کے یہ خدمت گزار بھی تھے، اس لیے آپ ایسا کریں ان کو بھیج دیں، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ جب یہ مطلب جناب مطلب وہ اپنے اس بھتیجے کو لے کے مکہ آئے، اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، تو لوگوں نے دیکھا اور کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ جی شیبہ نام تاریخ میں رہ گیا اور مشہور عبد المطلب کے نام سے ہو گئے، اور پھر یہی وہ عبد المطلب ہیں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں۔ خوبصورت شکل کے، قد کاٹ کے، اچھے فہم کے مالک تھے، اور مکہ میں یہ مکہ کے سردار بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مکہ کی جو ہے حکومت اس کو بھی منظم کیا اور خدمت بھی انہوں نے بڑی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز یہ دیا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ بنو جرم جو تھے، جنہوں نے 21 صدیاں مکہ میں رہ کے حاجیوں کی خدمت بھی کی تھی اور آخر میں بدحال ہو کے نکل گئے جب لوٹ مار کی، تو جاتے انہوں نے زمزم کا کنواں پھاڑ دیا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ حرم کے خزانے دفنا دیے تھے، اوپر سے مٹی ڈال کے چلے گئے۔ بعد میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی اور نئی نسل کو اس کے نشانات بھی نہیں پتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز جناب عبد المطلب کو دیا کہ انہوں نے دوبارہ اس کی کھدائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے اندر اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک کعبہ جو ہے وہ اس کو قرید رہا ہے، ایک طرف خون ہے، گوبر ہے، اس طرح کی کچھ علامات جو ہیں وہ خواب میں دکھائی۔ صبح جب یہ اس جگہ پہ پہنچے، کھدائی شروع کی، تو نیچے سے وہ حرم کے جو خزانے تھے وہ بھی نظر آ گئے۔ وہ تلواریں تھیں، سونے کے حرم تھے۔ جب وہ خزانے نظر آئے تو قریش آگے بڑھنے نے کہا کہ اس اعزاز میں ہم بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ اعزاز میرے لیے منفرد ہے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنا منصب مانتے ہیں، کسی کہنہ عورت کے پاس جاتے ہیں یا عرافہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب یہ قریش کے لوگ جناب عبد المطلب کے ساتھ نکلے اس کہنہ کے پاس جانے کے لیے، تو راستے میں ان کو کچھ ایسے مناظر دکھائی دیے
کہ قریش کے اوپر خوف و ہراس طاری ہو گیا. انہوں نے یہ جو حرم پا اپنا چاہے زمزم کی کھدائی تھی اس کا اعزاز اکیلے جناب عبد المطلب کو دے دیا. انہوں نے پھر زمزم کا جو ہے وہ کنواں کھودا, نیچے سے پانی آنا شروع ہو گیا, اور پھر اس کے بعد پھر یہ حرم کے جو دو اہم ذمہ داریاں تھیں, حاجیوں کو پانی پلانا اور رفادہ میزبانی کی ذمہ داریاں, یہ بھی ان کے پاس ہی رہی. دوسرا اعزاز ان کا یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. ابرہ نامی ایک بادشاہ کا گورنر تھا یمن کا, اور اس کے اوپر جو چھتری تھی وہ حبشہ کی تھی. حبشہ گورنمنٹ کے تحت یہ وہاں کام کرتا تھا. انہوں نے وہاں ایک گرجا بنایا, کلیس اس کا نام رکھا, اور وہاں گرجا یہ اس لیے بنایا کہ پورا سال مکہ کے اندر تجارت ہوتی رہتی ہے, نہ وہاں کوئی فیکٹری ہے, نہ وہاں کوئی فصلیں ہیں, لوگ آتے ہیں محترم گھر کی زیارت کے لیے, ساتھ تجارت بھی کرتے رہتے ہیں. کیوں نہ ہم تجارت کا رخ مکہ سے یمن کی طرف موڑ دیں, ہم یہاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت جو ہے گھر بناتے ہیں. تو پلان کیا اور کلیس نامی گرجا تیار ہو گیا, اور پھر اس کا افتتاح بھی نہیں ہوا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ یہاں مکہ سے کوئی قریشی گئے ہوئے تھے, انہوں نے اس کے اندر پاخانہ کر دیا. ایک یہ ہے کہ کسی نے اس کو آگ لگائی, تو اس ابرہ نے تیش میں آ کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کا گھر کیسے کون بچاتا ہے. 60,000 کا وہ لشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوا. راستے میں کچھ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرف تم نہ جاؤ, یہ بڑا محترم مکان ہے, اس کی حرمت کو کوئی پامال نہیں کر سکتا. لیکن وہ بضد تھا. 8-10 اس کے ساتھ ہاتھی تھے, ہاتھیوں کی فوج ساتھ لایا تھا, اور بڑے ٹرین یافتہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ تھے, تاکہ ہم اس بستی کو ہی گرا کے آ جائیں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا, وادی مخصر. حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے مزدلفہ اور منا کے درمیان یہ علاقہ ہے. وہاں آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ مکہ کو کوئی بندہ میرے ساتھ آیا اور مذاکرات کرے. اس وقت وہ مکہ کے جو سردار تھے وہ جناب عبد المطلب تھے. یہ گئے اور آپ بڑے قد کاٹ کے آدمی تھے, تو اس نے یہ تو مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ سٹیج پہ بٹھاؤں. البتہ خود سٹیج پہ اتر کے نہ قلیم پہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو یہ بھی اس کی فوج کے اوپر بڑا اثر پڑا کہ یار یہ بادشاہ ہے, بڑا آدمی ہے, اور ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, اور کہا کہ ہم آپ کے جو عبادت گاہ اس کو گرانے کے لیے آئے ہیں. جناب عبد المطلب نے کہا کہ وہ جو عبادت گاہ ہے نا, اس کا ایک رب ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا, وہ بچا لے گا. البتہ جو ہمارے کمزور لوگوں کے تم نے اونٹ پکڑے ہیں نا, جن میں میرے اونٹ بھی ہیں, آپ کو ہمارے اونٹ واپس کر دیں. اس نے کہا یار کمال کرتے ہو, میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کوئی ایسی بات کہو گے کہ گھر نہ گراؤ, ہم کمزور بھی ہیں لیکن ہم اس کی حفاظت کریں گے, مقابلہ کریں. تم آپ نے, اس نے کہا میں تو اپنے اونٹوں کے مالک ہوں نا, اس گھر کا تو کوئی اور مالک ہے جی. تو یہ اپنے اونٹ چھڑوا کے آ گئے, اور مکہ میں آ کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ مکہ والوں, نوجوان اور بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ حرم میں آ جائیں, بوڑھے بچے اور عورتیں یہ وادی خالی کر دیں, دوسری وادی میں چلے جائیں کہ اس کی فوج داخل ہوگی. تو ظاہر ہے ہم تو یہاں اپنے رب کو پکارتے ہیں, مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے, دعا کرتے ہیں. اس زمانے میں حرم کا جو دروازہ تھا نا بیت اللہ کا, وہ زمین کے ساتھ تھا, تو اونچا ہے, وہ زمین کے ساتھ تھا اور ٹوٹا ہوا تھا, ایک کنڈی اس کی لٹکی ہوتی تھی. تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ آؤ ہم سب مل کے نا اللہ کو پکارتے ہیں. حالانکہ بت وہاں تھے, تو سب نے مل کے نا اپنے رب سے دعا کی, یا رب لا ارجو لهم سواک فمنا منهم حماک لا یغلبن صلیبهم ومخالهم فمنا منهم حماک. اے اللہ تیرے علاوہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا جی, تجھ میں امید رکھتا ہوں. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جو ہماری مدد کرے. اے اللہ ان کی تدبیر جی تیری تقدیر کے اوپر غالب نہ آئے جی, تو ہی بالا دست ہے. یہ دعا کی کنڈی کھڑکا کے جیسے کسی کو مخاطب کر رہے ہیں. ابھی یہ دعا ختم ہی ہوئی تھی
تو وہ وادی مخصر میں جو 60,000 کا لشکر بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر جدہ یعنی ساحلی سائڈ سے پرندے جھنڈ کے جھنڈ آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، سورہ فیل میں ابابیل ان کا نام ہے، 3 پتھر میں، ایک چونچ میں، ایک پنجے میں، ایک دوسرے پنجے میں، بلندی سے وہ پتھر گراتے تھے، اور وہ پتھر جس کے اوپر گرتا تھا اس کا جسم پھوٹ جاتا تھا، خون بہنا شروع ہو جاتا تھا، گوشت گھلنا شروع ہو جاتا تھا، ہڈیاں رہ گئی۔ 60,000 کے لشکر میں سے ایک بھی بچ کے نہیں گیا جی۔ اور وہ جو بادشاہ تھا وہ کسی طریقے سے بھاگا، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا، یمن میں جا کے پہنچا، لیکن وہاں پہنچا تو ایسے مریض ہو چکا تھا، اور محققین نے لکھا ہے کہ اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کا دل بہر آ گیا جی۔ یہاں درمیان میں ایک اور بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی فوج کو حرم کی طرف بڑھانے کے لیے یعنی قدم اٹھائے تو ان کے جو ہاتھی تھے وہ آگے نہیں جا رہے تھے، ان کا جب رخ شام اور عراق کی طرف کرتے تھے تو وہ چلنا شروع ہو جاتے تھے، جب حرم کی طرف رخ کرتے تھے تو وہ بیٹھ جاتے تھے، یعنی یہ اشارہ تھا کہ اس گھر کی حرمت کو کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے جی، ہم کمزور کیوں نہ ہوں، اللہ نے اپنے گھر کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے پاسبان بنے، ٹھیک ہے، بے شک ہم کمزور ہیں، بے شک اختلافات کے اندر ہیں۔ جناب عبد المطلب کی جو قوم تھی وہ دین ابراہیمی بھول چکی تھی، دین ابراہیمی اپنی اصلی شکل اور صورت میں نہیں تھا، انہوں نے صرف آ کے اللہ کے سامنے اپیل کی، دعا کی، اور جو ان کے مصنوعی سہارے تھے ان سے توبہ کی جی، کہ یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، تیری تدبیر کے اوپر اور تیری طاقت کے اوپر کسی اور کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا جی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا کہ عصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جانوروں کو کھلا جو ہے وہ چھوڑ دے اور ان کے آگے بھوسا پھینک دے نا جی، کوئی چارہ بھی پھینک دے، وہ 2 منہ میں ڈالتے ہیں، 2 پاؤں میں روتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب جانوروں کا ریوڑ وہاں سے نکل جائے تو عجیب سا منظرنامہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ 60,000 کا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ فروری 571 عیسوی کا ہے، تاریخ بھی محدثین نے اور محققین نے لکھی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ جی، یہ ذبیح اللہ کہلاتے تھے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیح اللہ کی اولاد ہوں، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب عبداللہ کی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا معروف ہے کہ قربانی کے لیے جسے ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، کل بھی اس کا ذکر ہوا، اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا، اور اجر و ثواب جی بندے کی جان بیٹے کی قربانی کے مطابق دیا۔ جناب عبداللہ ذبیح اللہ کیسے ہو گئے؟ سیدنا عبد المطلب نے اپنے رب سے منت مانی تھی کہ میرے جب 10 بیٹے ہو جائیں اور وہ 10 میرے دفاع کے قابل ہو جائیں تو ایک بیٹے کو میں حرم پاک میں بیت اللہ کے قریب اللہ کے نام کے لیے ذبح کر دوں گا جی۔ جب وہ 10 بیٹے اس قابل ہو گئے ساتھ چلنے کے لیے تو جناب عبداللہ نے بچوں کو بلایا اور کہا میں نے یہ منت مانی ہوئی تھی، بیٹے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آ کے ہوبل نامی جو وہ تھا نا، اس کا ایک سیکٹری کہنے یا اس کا کوئی خدمت گزار جو تھا، اس کے پاس تیر ہوتے تھے، اس کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے نام لے کے جو ہے نا وہ تیر نکالو، ان کی قسمت کا کس کے نام قربانی نکلتی ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ جناب عبداللہ کے نام نکل ہے۔ تیار ہو گئے حرم پاک کے پاس ذبح کرنے کے لیے، قریش کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ کرو، خوبصورت بچہ ہے، کوئی متبادل جو ہے نا وہ اس کا تلاش کرو۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں بنو سعد کے اندر ایک عورت ہے عرافہ، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ اچھا مشورہ دے گی۔ وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، تم اس کو ذبح نہ کرو، بلکہ عبداللہ کا نام اور 10 اونٹ دونوں کی پرچی ڈالتے جائیں، جب تک عبداللہ کا نام لکھتا رہے نا 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، جب تک عبداللہ کا نام لکھتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، جب اونٹوں کا نام نکل آئے نا تو اتنی تعداد میں اونٹ ذبح کر دینا، یہ عبداللہ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اور عبداللہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں جو قتل کی دیت تھی وہ 10 اونٹ ہی تھی
اس لیے اس نے 10 اونٹ کہا. بڑھتے بڑھتے جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام لکھا لایا. یوں جناب عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے اور جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر کے منا کی طرف چھوڑ دیے. انسانوں کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں تھی کہ کوئی نہیں کھا سکتا یا نہیں لے سکتا, اور کہا کہ یہ ہم نے اللہ کے لیے قربانی کر دی ہے. اور یوں جناب عبداللہ جو ہے وہ ذبح ہونے سے بچ گئے, اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں, 2 ذبیح اللہ کی اولاد. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کا دن اور 9 ربیع الاول ہے. جی آج 12 ربیع الاول زیادہ مشہور ہو گئی ہے. 9 ربیع الاول اس لحاظ سے زیادہ صحیح ہے کہ ترکی کے ایک پاشا فلکی گزرے ہیں جو فلکیات کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے قدیم کیلنڈر سارے کھنگالے ہیں اور انہوں نے پورا ترتیب بنا کے ایک سفر شروع کیا ہے کہ 9 ربیع الاول سوار کا دن, جی سوار کا دن اپریل کے مہینے میں 22 اپریل کو کس ربیع الاول کی تاریخ میں آتا ہے. جی تو انہوں نے سارے کیلنڈر کنگال کے جب پیچھے گئے ہیں تو سوار کا دن 9 ربیع الاول کو آ رہا ہے. اور اس طرح سے قدیم بھی کچھ محققین ہیں ان کی آراء بھی 9 ربیع الاول کی ہے. اس لحاظ سے عصر حاضر میں صفی الرحمان مبارک پوری جنہوں نے رقیق المختوم کتاب لکھی ہے, انہوں نے بھی 9 ربیع الاول ہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن قرار دیا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کو رابطہ عالم اسلامی میں دنیا بھر کے سیرت کے مضامین کے مقابلے میں پہلا انعام ملا ہے. اس لحاظ سے بھی یہ زیادہ مستند ہے. جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مجھے ایسے لگا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے, ایک روشنی نکلی ہے, اور وہ اتنی بڑی روشنی ہے کہ شام تک کے محلات جی اس سے دکھائی دے رہے ہیں اور روشن ہو رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ اور بھی علامات دائیں بائیں جس دن آپ پیدا ہوئے لوگوں نے تبدیلیاں محسوس کی. جی ایک بڑی تبدیلی تھی کہ ایمان کسریٰ کا جو ایمان تھا اس کے اوپر 14 کنگرے لگے ہوئے تھے, وہ خود بخود گر گئے. جی اسی طرح صدیوں سے آتش گدا جو مجوسیوں کی عبادت گاہ تھی مرکزی, وہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا, یعنی اس کی ہمیشہ آگ جلتی نہیں تھی, اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اسی طرح سے ایک بڑی تبدیلی جنوں نے محسوس کی جس کا ذکر انہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ ہم آسمان کی بلندیوں کو چلے جاتے تھے جی, اور وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے تھے, کچھ جگہ بنی ہوئی تھی اور فرشتوں کی آپس میں جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ بھی سن لیتے تھے. پھر آگے ہم اپنے کہنوں کو بتا دیتے تھے اور پھر وہ کہن یہاں بڑے چوڑے ہو کے لوگوں کو پیش کی اطلاعات دے کے کہتے تھے کہ غیب کا علم ہمارے پاس بھی ہے. اب ہم جب جاتے ہیں آسمان کی بلندیوں کو جی تو وہاں اوپر سے ہمارے اوپر پتھر برستے ہیں, شعاب ساکے برستے ہیں, سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے. یہ 2 بنیاد پہ ہوتا ہے, 2 وجوہات کی بنیاد پہ سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے. یا تو اللہ نے کسی قوم کو عذاب دینا ہو تو سیکورٹی ٹائٹ کر دی جاتی ہے کہ قوم کو پہلے پتہ نہ چلے, یا پھر کسی کو نبی بنا کے بھیجنا ہو تو وہی کا پورا روٹ محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ قلب اطہر کے اوپر نازل ہونے سے پہلے کسی کو کوئی خبر نہ ہو. ایسا ہو کہ درمیان کی باتیں نبی کی زبان سے پہلے لوگوں کو بتا کے شعر بن جائے. تو یہ تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تبدیلی میں ہوں. میرے آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سیکورٹی ٹائٹ کر دی ہے. اب یہ شیاطین اور جن آسمان کی بلندیوں کو نہیں جا سکتے. اسی طرح سے کچھ اور تبدیلیاں بھی آئیں, جیسے بحر سادہ تھا وہ خشک ہو گیا, کچھ اور چشمے تھے اور جھیلیں تھیں جو صدیوں سے بہ رہی تھیں اور ان کے اندر پانی کبھی خشک نہیں ہوتا تھا, وہ بھی ویران ہو گئے. جناب عبد المطلب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور جناب عبداللہ آپ کے والد ہیں. جناب عبداللہ کی شادی سیدہ آمنہ سے ہوئی اور سیدہ آمنہ جو ہے حاملہ ہی تھی, تو جناب عبداللہ بھی تجارتی سفر میں گئے اور واپسی پہ یثرب سے موقع آ رہے تھے, ابوا کے مقام کے ان کی وفات ہو گئی. یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے والد محترم کو نہیں دیکھ سکے اور آپ کے والد محترم بھی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکے.
تو آپ کی جو کفالت ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کی ہے. اور پھر جناب عبد المطلب بھی لمبا عرصہ آپ کے ساتھ نہ رہ سکے، لیکن جناب عبد المطلب آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت دیتے تھے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے. یہاں تک کہ بیت اللہ کے سائے میں ایک چھوٹا سا قالین بچھتا تھا. جناب عبد المطلب کے بیٹوں میں سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وہاں بیٹھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی. آپ ابھی نبی تو نہیں بنے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں تھی جی، تو وہاں ان کو اجازت ہوتی تھی. حضور چھوٹے بچے تھے، آتے تھے، دوڑتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے. کچھ لوگ پکڑتے بھی تھے کہ سردار کی جگہ پہ یہ بچہ نہ بیٹھے، تو جناب عبد المطلب روک دیتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو نہ روکا کرو، اس کی شان بڑی نرالی ہے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بچے تھے، اوپر چڑھ رہے تھے تو یمن سے قیافیہ شناس لوگوں کا ایک وفد مکہ آیا ہوا تھا، جو ہاتھ پاؤں دے کے جی رپورٹ کر دیتے تھے کہ یہ کس قبیلے کا. آج جو ڈی این اے ٹیسٹ بنا ہوا ہے، اس زمانے میں تو ایک الگ سے فن تھا. شکل و شبات، قد کاٹ، آنکھیں، کان، بال جی آزاد دیکھ کے وہ بتا دیتے تھے کہ یہ بندہ کس قبیلے کا ہے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالین پہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا. انہوں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا کہ جناب عبد المطلب کا بیٹا ہے، پوتا ہے. اس وفد نے کہا اس بچے کا خیال رکھنا، اس بچے کے جو پاؤں ہیں، قدموں کے نشان ہیں، یہ ان قدموں سے ملتے ہیں جو مقام ابراہیم کے اوپر بنے ہوئے ہیں. تو اس بات کی تصدیق تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول اٹھا، وہ یہی رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ کی دعا قبول ہوئی کہ آپ کے قدموں کے نشان ان سے ملتے ہیں. گویا لڑی بھی ہوئی ہے جی، نسب بھی ہوئی ہے، خاندان بھی وہی ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا، جناب صوبیہ نے. اور اتفاق یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کے چچا سیدنا حمزہ کو بھی وہ دودھ پلا چکی تھی، یعنی آپ کے چچا بھی آپ کے رضائی بھائی بن گئے جی. اسی طرح سے جب آپ پیدا ہوئے تو بنو سعد سے کچھ عورتیں آئیں مکہ مکرمہ میں. اس زمانے میں بچوں کو اچھی تربیت کے لیے یا اچھی عربی سیکھنے کے لیے یا جسمانی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور دائیاں آتی تھیں اور وہ بچوں کو لے جاتی تھی. تو بنو سعد سے ایک قافلہ آیا، اس میں جناب حلیمہ سعدیہ کی تھی. یہ بھی تشریف لائیں. کہتی ہے کہ میری سفید رنگ کی گدی تھی اور بڑی لاغر تھی، اور جب ہم قافلے کے ساتھ آئیں تو میرے قافلے والوں نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا کہ سست سواری تمہاری ہے، ہم کب تک تمہارے ساتھ ایسے چلتے رہیں گے، بڑا ٹائم لگے گا. قید کا زمانہ تھا جی. جتنی